آیت نمبر 51 قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا، تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو انہوں نے کہا کہ حاشا للہ کہ ہم کو ان میں ذرا بھی کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات سب پر کھلی گئی ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں ہی وہ تھی جنہوں نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ وانہ لمن الصادقین، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ آیت میں لفظ حصحصا آ رہا ہے جو کہ ہماری اردو زبان کے لفظ حصہ سے بھی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سر پہ ہیلمٹ پہنتا ہے اور مسلسل ہیلمٹ پہننے کی وجہ سے اس کے بال چلے جائیں اور اس کا گنجا پن جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اسی طریقے سے زمین کے وہ حصے جو کہ اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں مگر جب زلزلہ آتا ہے تو وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور دباؤ کی وجہ سے کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا اور جیسے ہی وہ دباؤ ختم ہو تو اس کا سامنے آ جانا۔ تو یہاں پہ لفظ جو ہے یہ سچ کے لیے آ رہا ہے کہ وہ سچ جس کو مختلف وجوہات کی بنا پر دبایا جا رہا تھا، چھپایا جا رہا تھا، مگر اب وہ سچ ظاہر ہو گیا ہے۔ تو اس لفظ سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے بات کہ سچ کو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ دبایا جائے، چھپایا جائے، لیکن سچ ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ پھر یہاں پہ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو یہاں پہ کانفیڈنس ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ پہلے میرا معاملہ کلیئر کیا جائے، اور آپ کے پاس بظاہر کوئی طاقت نہیں ہے، آپ محل میں ایک غلام کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور کوئی آرمی، کوئی طاقت، کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک سچ کی طاقت ہے جس کی وجہ سے آپ سٹینڈ کر رہے ہیں اور پورے سسٹم سے جو ہے وہ ٹکر لے رہے ہیں۔ تو گویا کہ سچ کے اندر اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اتنا کانفیڈنٹ کر دیتی ہے کہ انسان پورے سسٹم سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ کے بارے میں گواہی دینے والی وہ عورتیں اور عزیز مصر کی بیوی جن کے ساتھ آپ نے محل میں وقت گزارا تھا، وہی آپ کی سچائی کی گواہی دے رہی ہیں۔ تو اس آیت کا ہماری ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ ہم جن لوگوں میں رہتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ جن اداروں یا لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے بارے میں بھی کوئی یہ گواہی دے سکتا ہے کہ یہ انسان بڑا سچا ہے اور کھرا انسان ہے؟